قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ جہاں سے چھوڑا تھا اس سلسلے کو، وہیں سے انشاءاللہ اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم نے یہ سلسلہ چھوڑا تھا، وہیں سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک آدھی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہماری روش یہ تھی کہ ہم ایک ورق، ایک مشہور و معروف قرآن مجید کا جو خط ہے، خط عثمان طٰہٰ اسے کہتے ہیں، اس کے مطابق ہم ایک ورق کی پہلے تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد اس ورق کا ترجمہ اور مختصر تفسیر اور وضاحت بیان کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں سورۃ النمل آیت نمبر 59 سے، آیت نمبر 60 سے 60 سے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 19 جز قرآن کریم کے خداوند عالم کے فضل و کرم سے ہم نے مکمل کیے تھے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 59 سے 59 سے ہم آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 60 سے گویا کہ 20واں جز قرآن مجید کا شروع ہوتا ہے۔ ہمارا جو ٹائم ہوگا وہ انشاءاللہ 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹے کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ آدھا جز قرآن کریم کا مکمل کر لیں۔ آج جمعہ ہے، جمعے سے لے کے ہفتہ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، اگر بیچ میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو ہم گویا کہ 4 جز قرآن مجید کے اس ہفتے میں مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر بہت کم بھی ہوا تو مثلاً اگر کچھ مقدار کم ہوتی گئی تو 3 جز کم از کم قرآن مجید کے انشاءاللہ ہم کریں گے، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا کر خدا کی توفیق سے قرآن مجید کو کچھ عرصے کے بعد ختم کرنے کے قابل ہو جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 59 سے ترجمہ۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، کہہ دیجئے ثناء کامل ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب چند انبیاء کے تذکرے کے بعد خداوند عالم چند سوالات کے ذریعے سے توجہ کروا رہا ہے کہ جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو، اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کر رہے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ کام کہ جو ان سوالوں میں پوچھے جائیں گے یہ اللہ کرتا ہے یا وہ لوگ کرتے ہیں؟ تمہارے معبودوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ پس توجہ کس بات کی طرف رکھیں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب خدا کسی کام کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ اپنا تعارف چاہتا ہے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، کوئی اور نہیں کرتا، اس قسم کے کاموں کو کسی اور کی طرف نسبت دینا یہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ کام خدا دوسروں کو جنہیں کفار اللہ کا شریک سمجھ رہے تھے ان کو رد کرنے کے لیے ایسی اپنی صفات بیان کرتا ہے، ایسے اپنے کام بیان کرتا ہے کہ جو اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور سوال کرتا ہے تمہارے معبودوں میں سے ہے کوئی جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ ان میں سے ہے کوئی یہ کام کرنے والا؟ یعنی میں اکیلا ہوں کہ جو یہ کام انجام دیتا ہوں۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے پر رونق باغات اگائے، ان درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ یہ تو منحرف قوم ہے۔ یہ شریک بہتر ہیں یا وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا
اس کے بیچ میں نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان ایک آڑ بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ جنہیں تم عبادت کر رہے ہو ان میں سے کوئی ہے کہ جس نے یہ کام کیو؟ جس کے یہ کام ہیں وہ قابل عبادت اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا وہ بہتر ہے جو مضطرب کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ یعنی کوئی اور بھی ہے جو یہ کام کرتا ہو، جو مضطر کی فریاد سنتا ہو اور جو زمین میں جانشین بناتا ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے ایسا؟ تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہاں پر جو قابل وضاحت بات ہے، امن یجیب المضطر، یہ آیت ہم اکثر اپنی دعاؤں کے لیے تکرار کرتے ہیں۔ روایات محمد و آل محمد کی روشنی میں جب کوئی انسان واقعاً مضطر ہو جاتا، اور مضطر کا مطلب کیا ہے؟ جس کو یوں لگے کہ سوائے ایک راستے کے تمام راستے ظاہری طور پر مجھ پر بند ہو چکے اور صرف ایک ذات ہے کہ جو ان راستوں کو، اس مشکل سے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ میرے لیے کھول سکتی ہے، اور پھر وہ ہر چیز سے کٹ کر سارے ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے کہ بند ہو گئے، اور پھر صرف ایک جگہ سے اللہ کی ذات سے امید لگا کر اور اس یقین کے ساتھ کہ خدا راستہ کھولے گا، اس کیفیت کے ساتھ جب دعا مانگتا ہے تو اس کیفیت کے بارے میں اہل بیت اطہار نے وضاحت کی کہ اس کیفیت کو مضطر کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ جب بندہ واقعاً نہ زبانی، ایک دفعہ ہم آیت کی تکرار کر رہے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں نماز کے بعد امن یجیب پڑھیں گے، لیکن کوئی اضطرار ہمارے اندر اس وقت وجود نہیں رکھتا، ایک رسمی سی تکرار کرو، یہ نہیں۔ کون ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے؟ نہ کہ اس آیت کو پڑھنے والے کی دعا سنتا ہے، جو حالت اضطرار میں نہ ہو۔ حالت اضطرار جب انسان کا دل اس کیفیت میں ہو کہ تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ، خلوص کے ساتھ فقط اس کے ساتھ امید لگا کے وہاں سے مانگے، اور جب اللہ یہ جان لیتا ہے کہ بندہ خالصتاً اب میری طرف متوجہ ہے، اس کو اہل بیت نے فرمایا کہ پھر وہ اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیتا، اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ اصل بات پڑھیے محمد والے۔ یا وہ بہتر ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور کون ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی سمندر کی تاریکیوں میں بھی، خشکی میں ہو، سمندر میں، تاریکیوں میں تمہاری رہنمائی کرنے والا، اور بارش سے پہلے ہواؤں کو، ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بارش کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا اور اس سے پہلے خوشخبری دینے والی ٹھنڈی ہوائیں۔ باطل ہے یہ کہنا، بعض لوگ بعض غلط روایات پر بیس کر کے کہتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں میں خلق کرتا ہوں، میں رزق دیتا ہوں، میں بارشیں برساتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں ماؤں کے شکم میں تمہاری تصویریں بناتا ہوں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو اللہ نے اپنے تعارف کے طور پر قرآن میں بیان کیا۔ تو پھر اللہ نے کیا بندوں کو ایسی باتیں کی ہیں کہ جو مبہم ہے، سمجھ نہیں آتی؟ یعنی اللہ یہ نہیں کرتا تھا، خدا نے کسی اور کے مثلا ذمہ لگایا ہوا تھا، لیکن قرآن میں کہا یہ تو میں کرتا ہوں، میرا تعارف ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ گویا اللہ نے ایسی مبہم باتیں کی ہیں کہ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اور خدا نخواستہ خدا نے گمراہ کر دیا، گمراہ کن باتیں کی ہوئی۔ توجہ فرما رہے میری بات کی طرف؟ ان باتوں کو کرنے کا موقع ان کو ملتا ہے جن کے سامنے ایسے افراد بیٹھے ہوں جو قرآن سے نہ بلد اور نہ آشنا ہوں، ورنہ فوراً سوال کرے گا یہ تو خدا نے کہا ہے کہ یہ تو صرف میرا کام ہے، میں کرتا ہوں۔ جب یہ سوال کرے گا سننے والا ایسی بات کو، اب جس سے سوال کیا گیا اس کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے اور یا کہے کہ حضرت علی اللہ ہے، ان دو کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کا جو لب و لہجہ ہے قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟
جنہیں تم شریک بنا رہے ہو وہ بہتر ہیں یا یہ کام کرنے والا یعنی یہ میں ہوں؟ اور سوال کیا کرتا ہے اللہ؟ جو یہ کام کرتا ہے وہ معبود ہے، تو معبود عبادت کے قابل کون ہے؟ ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتا ہے۔ تو جب یہ کوئی سوال کرے گا ایسے خطیب سے جو یہ کہہ رہا ہو کہ مولا علی یہ کام کرتے ہیں، تو پھر سوال کے جواب میں یا تو یہ کہے کہ حضرت علی اللہ ہے، یہ یہاں پہ اللہ بن کے بات کر رہے ہیں، اور جب دنیا میں تشریف لائے تو وہ مولا علی کی شکل میں تو تھے اللہ ہی، یا تو اس کا قائل ہو جائے اور دین اسلام سے ویسے خارج ہے، اور یا اپنی باتوں سے اپنی لغویات سے پیچھے ہٹے۔ کیا اللہ کے علاوہ ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ بالا تر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ بہتر ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے؟ اور کون تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم لوگ سچے ہو۔ یعنی جو خلقت کرتا ہے، جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور جو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا، اس خلقت کی تکرار کرے گا، اللہ فرما رہا ہے وہ میں ہوں، نہ کہ تم جنہیں شریک بنا رہے ہو اللہ کا۔ اور جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دے رہا ہے وہ میں ہوں، نہ تم جنہیں شریک بناتے ہو، مشرک جنہیں اللہ کا شریک بنا کر ان کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر یہ اپنی صفات بتا کر کیا فرمایا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اگر ہے تو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل تمہارے پاس اس کی موجود نہیں ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ توجہ فرمائیں، دو قسم کے معبود بنا رکھے تھے مشرکین نے۔ ایک معبود کون تھے؟ اللہ کے نیک بندے، حضرت عیسیٰ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نیک ہستیوں کو خدا کا شریک بنا کر ان کی عبادت کرنا، ان کی طرف ان چیزوں کی نسبت دینا جو اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دی، اور یہ کہنا کہ اللہ نے یہ سارے اقتدار اب سپرد کر دیے، خود اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اسے کہتے ہیں تفویض کا عقیدہ، اللہ نے سب کچھ دے دیا، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا نے تقسیم کر دیا، یہ غلط ہے۔ تفویض کا عقیدہ ہے، اور اس فرقے پر اہل بیت اطہار نے، علماء کرام نے لعنت کی ہے کہ انہوں نے گمراہ کیا لوگوں کو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ خدا خود کرتا ہے، اس کائنات کے نظام کو وہ خود سنبھالتا ہے، نہ وہ اس سے تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے کسی مددگار کی ضرورت ہے اس کائنات کو چلانے کے لیے۔ اللہ کمزور نہیں ہے، اللہ کو کسی کی مدد نہیں چاہیے، خداوند عالم بے نیاز ہے، الصمد یعنی بے نیاز۔ تو ان مشرکین نے دو قسم کے معبود بنائے ہوئے تھے، ایک تو جو میں نے عرض کیا اللہ کے نیک بندے فرشتے انبیاء ان کو بنایا ہوا تھا معبود، پوجتے تھے، اور دوسرے جیسے فرعون معبود بنا ہوا تھا، نمرود معبود بنا ہوا تھا، پتھروں کو مثلا انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، حتیٰ کہ بعض لوگ آج بھی موجود ہیں ابلیس کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں پر جو کہا جا رہا ہے جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو وہ کچھ بھی غیب کی خبر نہیں رکھتے، کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ ان برے لوگوں کی طرف، ورنہ خود قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے اور روایات سے بھی واضح اور معلوم ہے، اور خود اللہ کے رسول نے، اہل بیت اطہار نے بھی ایسی خبریں دی ہیں جو آئندہ کے بارے میں تھی، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ خداوند عالم خود جسے چاہے جتنا چاہے وہ غیب کی خبر اور علم غیب عطا کرتا ہے، لیکن اصل مالک غیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہذا کئی جگہوں پر قرآن نے فرمایا اے رسول ان سے کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، جو اللہ میری طرف وہی بھیجتا ہے خدا مجھے بتاتا ہے وہ مجھے معلوم ہے، جو خدا مجھے نہیں بتاتا وہ مجھے نہیں معلوم۔ یہاں پر اللہ کے نیک بندوں کو جو معبود بنایا گیا اس کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ جن بروں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، اور خود لب و لہجہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ برے لوگ مراد ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ کے، اور نہ انہیں یہ علم ہے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ماند پڑ گیا ہے۔
ان کو نہیں معلوم، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے انبیاء تھوڑی آخرت کے بارے میں شک میں تھے، یہ فرعون اور نمرود اور اس قسم کے جو معبود بنائے ہوئے تھے جن کو خود بھی آخرت کا نہیں پتہ، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پس جب آپ قرآن کی کسی آیت میں پڑھتے ہیں کہ اللہ اپنے علاوہ معبودوں کا انکار کر رہا ہے، بعض اوقات خدا کی مراد کون سے ہوتے ہیں اور خدا خود بتا دیتا ہے کہ اگر تم عیسیٰ کو شریک بنا رہے ہو، اگر تم عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، اگر فلان کر رہے ہو، فرشتوں کا بنا رہے ہو، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور وہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے جیسے انسان کو، مثلا کسی بادشاہ کو، کسی اس قسم کے فرد کو، شیطان کو اللہ کا شریک بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر مراد وہ دوسرا گروہ ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں نہیں آخرت کے بارے میں شک میں ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ یعنی جنہیں تم معبود بنا رہے ہو، نہ فقط یہ کہ آخرت کے بارے میں مشکوک ہیں وہ، بلکہ اندھے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ آخرت میں کیا ہونا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے انبیاء کو جب مشرک معبود بنا رہے تو یہاں پر وہ انبیاء مراد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے زمانے میں آخرت کا صحیح پیغام دیا اور آخرت کے بارے میں انسانوں کو خبردار کیا۔ اور کفار کہتے ہیں جب ہم اور ہمارے باپ دادا خاک ہو چکے ہوں گے تو کیا ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس قسم کا وعدہ پہلے بھی ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے ہوتا رہا ہے، یہ تو پرانے لوگوں کے جھوٹے افسانوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی قرآن کی باتوں کو کیا کہتے تھے؟ اے رسول، تم جو اپنے آپ کو رسول کرے، تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، انہوں نے بھی یہی جھوٹے وعدے کیے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے۔ کب کوئی اٹھا مرنے کے بعد؟ لہٰذا آپ بھی جھوٹا وعدہ کر رہے ہو، اور یہ افسانے ہیں، یہ جھوٹ ہے، کوئی پیچھے مثلا وہ نہیں ہوا جو آپ بتا رہے ہو۔ ایک دفعہ ہوتا ہے پچھلے لوگوں کی سچی داستان، ایک دفعہ گزشتہ قوموں کی جھوٹی داستان ہے۔ اساطیر یعنی افسانے جو لوگ گھڑ لیتے ہیں اپنے پاس، یہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے، لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں، ان کی بہادری کے بارے میں داستانیں گھڑ لیتے ہیں، اتنے طاقتور تھے، یہ کر دیتے تھے، وہ کر دیتے۔ تو کہا یہ قرآن بھی جو ہے، یہ جو پچھلے قوموں کی باتیں آپ کر رہے ہو، یہ آپ کی گھڑی ہوئی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، کوئی بھی مر کے دوبارہ واپس نہیں آیا۔ اے رسول کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ کئی قوموں کی بستیاں تھیں، قوم عاد کی بستی تھی، قوم لوط کی بستی تھی، دیگر اقوام کی بستیاں تھیں جن کے کھنڈرات ان کے تجارتی سفر جو ہوتے تھے راستے میں موجود تھے، اور ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ قومیں بڑی کسی زمانے میں آباد تھیں، اور پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ جن چیزوں کو خود بھی پہلے مانتے تھے، جن کی داستانوں کا انہیں پتہ تھا، اللہ کے دین کی ضد میں آ کے ان کا بھی انکار کرنا شروع کر دیا، کہا یہ داستانیں بھی جھوٹی ہیں جو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، اور اے رسول ان کے حال پر آپ رنجیدہ نہ ہو اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر اپنا دل تنگ کریں۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں، بات کن کی ہو رہی ہے؟ مکاروں کی، جو چالیں چل رہے ہیں۔ دو کیفیتیں تھیں رسول اللہ کے دل میں ان کے بارے میں، ایک تو تکلیف ہوتی تھی رسول اللہ کو جو چالیں چلتے تھے، انہی کے خلاف تھی، لیکن ایک ان کی حالت پر بھی غمگین ہوتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو کس جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آپ یعنی قابل تعجب ہے، ایک مکار دشمن جو رسول اللہ کی جان لینے پر تلا ہے، دین اسلام کا قسم خوردہ دشمن ہے، کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑ رہا، اس کے لیے بھی غمگین ہے کہ یہ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس کی حرکت سے تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی گمراہی پر غم بھی ہے۔ رسول اللہ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور اپنا دل بھی تنگ نہ کریں، مِمَّا يَمْكُرُونَ، جو یہ مکر کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ آخر کب پورا ہوگا قیامت کا؟ کہہ دیجئے ممکن ہے جن بعض باتوں کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ تمہارے نزدیک پہنچ چکی ہو، اور یقیناً آپ کا پروردگار لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، یقیناً آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ بات نہیں جو ایک روشن کتاب میں موجود نہ ہو، یعنی خداوند عالم کے علم میں ہر چیز موجود ہے۔
بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے پاس سے گھڑ کے جو باتیں بنائی اور پھر آپس میں اختلاف کرتے تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے رسول بنی اسرائیل کی ان اختلافی باتوں کے بارے میں بہت کچھ آ کر ان کو بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ترجمہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 77 سے، اور یہ اہل ایمان کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے، یعنی یہ قرآن، یقیناً آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے اور وہی بڑا غالب آنے والا بڑا علم رکھنے والا ہے، لہٰذا اے رسول آپ اللہ پر توکل کریں، یقیناً آپ واضح حق پر ہیں، آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آپ توجہ فرمائیں، دو لفظ ہیں، نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں، نہ ہی مردہ سنتا ہے اور نہ ہی بہرا سنتا ہے، لیکن اللہ نے جو سننے کی خواہش ہی نہ رکھے اللہ کی بات، اور اگر سنے تو اثر نہ لے، اسے بھی اللہ نے کبھی مردہ کہا اور کبھی بہرا کہا۔ جب کوئی ہمیں کسی انسان کو پکارتا ہے تو ایک زندہ انسان کیا کرتا ہے؟ پکار سن کے آگے سے جواب دیتا ہے۔ اگر کوئی پکارنے والے سے کوئی ہمارا رشتہ ہو، کوئی تعلق ہو، کوئی محبت، کوئی دوستی کا، اگر ہم دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنو یا میری مدد کرو یا فلان کرو، تو انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے اٹھ کر۔ لیکن اگر انسان مرا پڑا ہو اور اس کا قریبی ترین آدمی بھی اس کو مدد کے لیے پکارے، چیخے، مردہ اس کو جواب نہیں دیتا کیونکہ مر گیا۔ اللہ بھی فرماتا ہے کہ جو اپنے خالق کی پکار پر جس کو اثر نہیں ہوتا وہ بھی مر گیا۔ اس طرح بھی اپنے آپ کو چیک کرو کہ زندہ ہو یا مر چکے، اس طرح بھی چیک کرو کہ سننے والوں میں شامل ہو یا بہرے ہو چکے ہو۔ اگر خدا کی بات تم پر اثر ہی نہیں کرتی، تم بہرے ہو گئے۔ اگر تمہارے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے اللہ کی بات سن کر، تو فرمایا اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اے رسول آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ بہروں کو اپنی دعوت سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہو۔ سبب بھی بتا دیا، یہ کیوں مردے ہیں؟ یہ نصیحت سے پیٹھ پھیرنے والے ہیں، اس لیے مردہ ہیں، اس لیے بہرے ہیں۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ پھر عجیب ہے، اندھے کو کون راستہ دکھائے؟ اندھے کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی دیکھو؟ تو یہ ایک بلیغ انداز ہے بات سمجھانے کے لیے کہ بات کی شدت کا احساس کرے سننے والا، کہ جو رسول کے کہنے پر راستے پہ نہیں آ رہا اندھا ہے۔ جیسے اندھے کو کوئی دکھا نہیں سکتا، اسی طرح جو اندر کا اندھا ہو اس کو بھی کوئی دکھا نہیں سکتا۔ اور یہ اندر کا اندھا پن یہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ یہ حب دنیا کی وجہ سے اہل بیت اطہار نے بیان فرمایا، اور قرآن کی آیات نے بھی یہی بیان فرمایا کہ یہ کیوں نہیں آتے آپ کی طرف؟ اس لیے کہ ان کے اندر دنیا ہی بسی ہوئی ہے، اور ان کی ساری سوچیں اور ان کی خواہشات اور ان کی آرزوئیں اسی دنیا کا طواف کرتی ہیں۔ آپ کی بات تو کیوں سنیں گے؟ نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستہ دکھا سکتے ہیں، آپ ان لوگوں تک ان کو آپ سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری آیات، ایمان کیا ہوتا ہے؟ اعتماد۔ جنہیں خدا کی بات پر اعتماد ہے، جن کی عقل خواہشات کی زد میں نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی بات سنیں گے، یہ آپ کی بات کا اثر لیں گے۔ آپ ان تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر فہم مسلمون، اور وہ مسلم ہیں۔ یا مسلم سے کیا مراد ہے؟ تسلیم، جھک جاتے۔ قرآن کا مسلم وہ نہیں ہے کہ جو پیدائشی مسلم کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کا مسلم کیا ہے؟ رسول پاک کو کہا گیا کئی جگہوں پر قرآن میں، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے امر کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں مسلمین میں سے پہلا بن جاؤں۔
یعنی سب سے پہلے اللہ کی اطاعت میں سر جھکانے والا میں بنوں. خدا کا جب بھی کوئی حکم آئے سب سے پہلے سر جھکانے والا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے ہونا ہے، اور باقی کے لیے آپ نے اسوہ تبھی تو بننا ہے. آپ کی بات وہ مانیں گے جن کے اندر خدا کے بات کے آگے جھکنے کی صفت پائی جاتی ہے. سرکشی کرنے والے آپ کی باتوں کا اثر نہیں لیں، جو سرکش ہے، جو نافرمان ہے. اور جب ان پر وعدہ پورا ہونے والا ہوگا، یعنی اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہوگا، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے پھرنے والا نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اب یہ ایک بہت بڑے ایک حادثے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر سے، اب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دابہ، اس دابہ کا مطلب ہے زمین پر چلنے والا. اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہر چیز شامل ہے. بعض روایات کے مطابق مثلا قیامت سے پہلے یہ جو جن کو دابہ کہا گیا وہ امیر المومنین ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ ظاہر فرمائے گا، اور وہ یہ آ کر اعلان کریں گے کہ تم لوگ خدا کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے. اتمام حجت کریں گے کہ اس کی تفصیلات ہیں جن کا وقت یہاں پر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ان سے کلام کرے گا، بولے گا، اور وہ کیا کہے گا کہ در حقیقت لوگ ہماری یعنی اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر انہیں روک دیا جائے گا. تمام امتوں میں سے اللہ کی آیات کی نافرمانی کرنے والے گروہوں کو الگ کر لیا جائے گا. قیامت کے دن روک لیا جائے گا. جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جب کہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اور تم کیا کچھ کرتے پھرتے تھے. ایک دفعہ ہے کہ ہم کسی بات کا انکار کریں دلیل کے ساتھ، اور ایک دفعہ میں کہوں کہ کیونکہ میرے پاس اس کے ہونے کی ابھی دلیل نہیں ہے لہذا انکار کر رہا ہوں. اس کا قرآن مجید اس بات سے منع کرتا ہے، اور یہ بڑی سمپل اور عاقلانہ بات ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس دنیا میں جن چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے وہ وجود رکھتی ہیں، تو پھر کیوں کہتے ہو ہم اس کو مانیں گے جو ہمارے علم میں آ جائے گا. غلط کرتے ہو. اگر رد کرنا چاہتے ہو، انکار کرنا چاہتے ہو، تو پھر دلیل سے انکار کرو. تم کہتے ہو خدا نہیں ہے، دلیل لے کر آؤ. دلیل نہیں ہے. کسی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کی دلیل نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتی ہے. انسان اپنی مرضی کرنے کا اس قدر شوق رکھتا ہے کہ جب خدا اور آخرت کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو اور معیار اپناتا ہے، اور جب اپنی دنیا کے معاملات آتے ہیں تو معیار چینج کر دیتا ہے. دنیا میں اگر اس کو کوئی خبر ملے کہ اس طرف نہ جانا خطرہ ہے تو نہیں کہتا کہ دلیل کے ساتھ ثابت کرو، احتیاط کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ احتیاط کرتا ہے. آپ نے کہیں کوئی بہت بڑی رقم انویسٹ کرنی ہو، آپ نے ساری تیاریاں کر لی ہو، آپ کی جمع پونجی ہو، ایسے ہی فون پر کوئی کہہ دے یا ایسے ہی کوئی ٹی وی پہ خبر سن لے، آپ سن لیں کہ اس کمپنی کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ٹھٹک جائیں گے کہ نہیں ٹھٹکیں گے؟ ایسا نہ ہو میرے پیسے سارے غرق ہو جائیں. آپ پر ثابت تو نہیں ہوا، کس نے آپ سے کہا؟ آپ کے پاس دلیل تو نہیں آئی، آپ کو یقین تو نہیں ہوا. کس چیز نے آپ کو روک دیا ادھر انویسٹ کرنے سے پیسے؟ چونکہ نقصان جو ہو جائے گا وہ بہت بڑا ہوگا. جتنا نقصان بڑا ہوتا ہے آپ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی باریکی سے دیکھتے ہو. ایک دفعہ آپ نے 10 روپے 20 روپے لگانے ہیں، 100 روپے لگانا ہے، ایک دفعہ آپ نے مثلاً 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے، تو آپ پھر توجہ بھی کروڑ والی کرو گے اس پر. تو دین بھی یہی کہتا ہے کہ بابا
اس مختصر زندگی کے بعد ایک ابدی زندگی ہے، اگر ہوئی تو احتیاط کرو، اگر ہوئی تو تمہارا کیا اثر ہو جائے گا۔ وہ ایک شخص آیا تھا مولا کائنات کے پاس اور آ کر کہا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اس نے آ کر مولا سے کہا کہ میں موجیں کرتا ہوں، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں شان و شوکت سے، اور آپ اپنے آپ کو ہر وقت مصیبت میں ڈالے رکھتے ہو، عبادتیں کر کے تھکائے رکھتے ہو، اس طرح کی روٹی کھاتے ہو، فلان کرتے ہو، مر کے آپ بھی ختم اور میں بھی ختم۔ تو مولا نے اسی کے فارمولے پر اس کو جواب دیا، کہا ٹھیک، کہا کہ اگر جو تو کہہ رہا ہے، ایک بات تو کہہ رہا ہے، ایک بات کا میں قائل ہوں، اگر جو تو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کچھ عرصہ تو نے اچھا گزارا چند دن، اور کچھ عرصہ میں نے سختی میں گزارا، دونوں ختم ہو گئے، دونوں ایک جگہ چلے، ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں۔ اگر تیری بات صحیح ہوئی تب بھی تو زیادہ بڑے نقصان میں، اگر تیری بات صحیح ہوئی تو ہم دونوں ایک ہی جگہ ختم ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہوگا کہ بس میں نے تھوڑی سختی میں زندگی گزاری اور تو نے انجوائے کیا لائف۔ لیکن اگر جو میں کہتا ہوں اگر وہ ٹھیک ہوا تو تیرا کیا انجام ہوا؟ تو نے کچھ دن اچھے گزارے ایک احتمال کی وجہ سے کہ پتہ نہیں آگے ہے بھی کہ نہیں، تو نے اس کو ترجیح دی، اور میں نے اسی بات کی وجہ سے تیرے فارمولے کے مطابق اگر چلوں تو اسی کی وجہ سے میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سختی برداشت کرتا ہوں، اگر آگے ہوا تو وہ تو ہمیشہ کا ہے، تو پھر اگر میری بات صحیح ہوئی تو تیرا انجام کیا ہونے والا۔ ہم اپنے مادی معاملات میں بھی یاد رکھیے، اگر بڑا خطرہ ہمیں پتہ چلے ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں نہیں میں تو پیسے لگانے ہیں، اگر تو نے کوئی خطرہ بتانا ہے دلیل لے کے آ، ہم دلیل نہیں مانگتے خطرہ بڑا دیکھ کر، احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، ہمارے اندر کی جو خواہش پرستی اور دنیا پرستی ہے وہ چاہتی ہے کہ ہماری دنیا میں رکاوٹ کوئی چیز نہ بنے، لہٰذا ہم کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، فلان نہیں ہے، طرح طرح کی ادھر ان بہانوں کو زیادہ دل دیتے ہیں ہم بنسبت اپنا دل اللہ کی طرف زیادہ مائل کرنے کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک ایک جماعت کو جمع کر دیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتی تھی، پھر انہیں روک دیا جائے گا، جب سب آ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا تھا جبکہ ابھی تم انہیں اپنے احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، تمہارے پاس دلیل ہی نہیں تھی رد کرنے کی، تم نے ایسے ہی جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اور تم کیا کچھ کرتے تھے، اور ان کے ظلم کی وجہ سے بات ان کے خلاف پوری ہو کر رہے گی اور وہ بول بھی نہیں سکیں گے۔ اس دن شرم کے مارے اور بے بسی کے مارے ان کی زبانیں بولیں گی بھی نہیں، تو کیا جواب دیں؟ دلیل کے بغیر خدا کی باتوں کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا چند دن موج کرنے کے لیے، چند دن نفس پرستی کرنے کے لیے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں سکون حاصل کرے اور دن کو روشن بنایا؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانی ہے، یعنی یہ نظام، دن کو اٹھ جانا، رات کو آرام کرنا، انسان کے بدن کی ضرورت آرام کی شکل میں پوری ہوتی ہے، دن کو ذریعہ معاش بنانا، روشن کر دینا، دن کو روشن بنانا دن کے کاموں کی مناسبت سے، رات کو تاریک کر دیا آرام اور اس کی مناسبت سے۔ یہ نظام تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ کس نے بنایا؟ کس نے سنکرونائز کیا ہے تمہارے آرام کو رات کے ساتھ اور تمہارے ذریعہ معاش کو دن کے ساتھ؟ کس نے کھانوں کا ٹیسٹ اور یہ ساری چیزیں تمہاری زبان کو سکھا دی ہیں؟ کس نے کیا ہے؟ غور نہیں کرتے۔ یہ سارا کا سارا اللہ اس کی مثال دیتا ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات خوف زدہ ہو جائیں گی سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ چاہے، اور سب نہایت عاجزی کے ساتھ اس کے حضور پیش ہوں گے۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اس اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو بڑی پختگی سے بنایا ہے، وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن میں ہوں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا پس انہیں اوندھے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے کیے کے علاوہ کوئی اور جزا ملے گی؟ یعنی وہی تمہارے عمل کی جزا ہے، یہ تم نے کیا تھا جس کی جزا تمہیں آج مل رہی ہے۔ اے رسول آپ کہہ دیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اس شہر کو محترم بنایا
اور ہر چیز اسی کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ لفظ پھر وہی مسلمین ہے، یعنی میں سرکشوں میں سے نہیں بلکہ سر جھکانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اس کے بعد جو ہدایت اختیار کرے وہ اپنے لیے اپنے فائدے میں ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہی میں چلا جائے اس سے کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو یہ قرآن تمہیں سنا کے خبردار کرنے والا ہوں، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اور اے رسول کہہ دیجئے ساری حمد اللہ کے لیے ہے، بہت جلد وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا پروردگار ان کے اعمال سے تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سورہ قصص، رحمان الرحیم اللہ کے نام سے، قا سین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ اب یہ سورہ مکی ہے، اور زمانہ وہ ہے کہ جب رسول اللہ پر ایمان لانے والے بہت ہی کمزور، بہت ہی کم ہیں، روز تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، روز ماریں کھا رہے ہیں۔ شباہت ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کے کمزور لوگوں کی اور فرعون کی طاقتور قوم۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول، آپ کی تسلی اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان کی تسلی کے لیے ہم آپ کو فرعون اور اس کی قوم کا قصہ، حقیقت جو ہے، جو حق قصہ ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا پیغام ہے کہ آپ صبر کریں۔ جیسے بنی اسرائیل کو فرعون جیسے طاقتور سے نجات دے دی تھی، یہ مکہ والے فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑا لیا تھا، آزاد کر لیا تھا اپنے نبی کے ذریعے، تو ان قریب اللہ آپ کی قوم کو بھی، صابروں کو، برداشت کرنے والوں کو بھی اس مکہ کے مشرکوں سے نجات دے گا۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے زمین کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ فرعونی طریقہ حکومت، ڈیوائڈ۔ فرعون نے بنی اسرائیل ایک قوم تھی، اس نے مختلف طریقوں سے تقسیم کیا ہوا، کسی کو کوئی خاندان، کسی کو جیسے آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں پر تقسیم، رنگ کی تقسیم، صوبے کی تقسیم، زبان کی تقسیم، مسلک کی تقسیم۔ قرآن یا ایھا الناس، سب لوگوں اور ہم، ہزار بہانے ہم نے بنائے ہوئے تقسیم کے لیے، اور اس تقسیم کا نیچرل نتیجہ خدا کا عذاب کیا ہے؟ بدترین لوگ مسلط ہیں سروں پر۔ کیوں؟ ان کے خلاف ان کو تو تب گرایا جائے گا نا جب ایک ملت ایک ہو کر اٹھ کے کھڑی ہو جائے۔ اس ملک میں اگر شیعہ اکٹھے ہو کر قیام کریں، سنیوں کو خطرہ ہوگا شیعہ نہ حکومت لے لیں۔ سنی قیام کریں، شیعوں کو خطرے ہونا شروع ہو جائیں کہ سنی حکومت اگر لے لی تو ہمارا کیا بنے۔ یہ تقسیم کے نتائج۔ فرعونی حکمرانوں کو، بدکار حکمرانوں کو وحدت امت اور وحدت قوم وہ نیچے گراتی ہے، ورنہ تقسیم تو کرنے والے وہ خود ہی ہیں، وہ کبھی بھی متحد قوم کو نہیں ہونے دیتے۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کمزور کر رکھا تھا، اور وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ بیٹوں کو قتل کرتا تھا تاکہ کمزور رہیں، مرد ان میں کم رہیں، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ بیٹیوں کو کنیزیں بنا کر ان سے خدمت دی جا سکے، استفادہ کیا جا سکے۔ آج بھی اس کی جھلک ہے معاشرے میں، آج بھی اس کی جھلک ہے۔ اور میں فقط اشارہ کروں، عورتوں کے حقوق کے نام پر ایک دین پر ایمان رکھنے والا، اس کے لیے فارمولہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، حتیٰ کہ حیوانات ہو، اللہ سے بڑھ کر ان کے حقوق کا محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، ہر گمراہ کرنے والا ایک اچھا نعرہ لگاتا ہے اور اس نعرے کی آڑ میں خرابی کرتا ہے۔ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے
آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں. کون سی آزادی ہے؟ وہ کہ جو دین کے خلاف ہے. یا دین چاہیے یا وہ آزادی کے جو اینٹی دین ہے. اور حقوق، عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورتوں کے حقوق رسول اللہ سے بڑھ کر عورتوں کا مخلص ہوگا. مثلا ایک یورپ والا، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کم فکر تھی عورتوں کی رسول اللہ کو، اور آج کے ویسٹ کو زیادہ فکر ہے عورتوں کی، تو پھر علی الاسلام السلام، ہمارے ایمان پر سلام، الوداع دین اسلام سے. اگر ہم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا، اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں رسول اللہ زیادہ مخلص ہیں اللہ کی ہر مخلوق کے، مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، اور وہ سب سے بڑے علم بردار ہیں حقوق انسان کے، حقوق مرد کے، حقوق عورت کے، تو پھر اپنے دین سے ڈھونڈے حقوق انسانیت کو، نہ کہ ان کے در پہ جا کر جھکے. ان کے در سے اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اہل کتاب کے پیچھے چل پڑو گے تمہیں دوبارہ کافر بنا دیں گے. قرآن پر لہذا کچھ چند جاہل لوگوں کی حرکتیں جو مثلا عورتوں کے حقوق کے بارے میں وہ ان سے ظلم کر دیں، ان جاہلوں کا الزام دین اسلام پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے. جیسے ویسٹ والوں نے چند جاہل مثلا پادریوں کی جہالت کی وجہ سے دین سے دشمنی اختیار کر لی. آیا ہمیں بھی وہی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے؟ یا یہ کہ نہیں ہم اپنے دین کو قریب سے دیکھیں، نہ کہ مثلا کسی کی جہالت کی وجہ سے ہم کہیں اسلام ایسا ہے. بعض جاہل لوگ جو دین کا اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں، ان کی جہالتوں کی وجہ سے ہم دین سے دور ہو جائیں. قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. آج بھی کچھ لوگ حقوق عورت کے نام پر عورت کو مثلا بازار کی زینت بنا دی. وہ عورت کہ جو مثلا آرائش کر کے مردوں کی نظروں کو تھوڑی دیر کے لیے لذت پہنچانے کے لیے کسی پروڈکٹ بیچنے کا بہانہ بنتی ہے، یہ عورت کی قدر اور احترام ہے. یہ اسی ویسٹ نے دی ہے. کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ نے دیا ہے. یہ اسی ویسٹ نے دیا ہے کہ تو اپنے حسن کو بیچ، مردوں کی لذت کا سبب بن. کس نے ایک بیٹی کو گھر سے نکال کر اور ہزار لاکھ مرد کی نظروں کی بھوک کم کرنے کے لیے سارے بازار لا کے کھڑا کر دیا، ان اشتہاروں کی زینت بنا دیا؟ یہ مغرب ہے یا اسلام ہے؟ یہ بے احترامی نہیں ہے عورت کی. لیکن اس سے چونکہ مزہ آتا ہے، نفس پرستوں کو دیکھ دیکھ کے مزہ آتا ہے، خوبصورت چہروں کو اور میک اپ کی ہوئی اور کم لباس پہنی ہوئی عورتوں کو دیکھ کے مزہ آتا ہے ٹی وی کی اسکرین پر یا یہاں اشتہاروں پر. لہذا وہ ماحول اچھا لگتا ہے اور دین اسلام برا لگتا ہے کیونکہ پردہ کرنے کا کہتا ہے. کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہوئی تھی کہ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وراثت چھوڑی ہے عورتوں کے لیے، تو اس وراثت میں اگر ہم کہیں کہ ایک چیز چھوڑی ہے تو وہ حجاب چھوڑا ہے، جناب سیدہ کا حجاب. لیکن جناب سیدہ کی وارث بننے کی ہر عورت میں قابلیت نہیں ہے. جس میں قابلیت ہوتی ہے وہی جناب زہرا کی یہ وراثت لیتی ہے، اور جس میں قابلیت نہیں ہوتی اس کو حجاب کی وراثت جناب سیدہ سے نہیں ملتی. یہ اپنی اپنی قابلیت اور اپنا اپنا مقدر ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا. اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو زمین کا وارث بنائیں. یہ آیت اللہ کی ایک نہ بدلنے والی سنت کی طرف اشارہ ہے جو پہلے بھی قائم رہی. جیسے خود بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، وہاں پر بھی اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا اور ان کمزوروں کو وارث بنا دیا. پھر یہی رسول اللہ کی قوم کو، ان کے جو بڑے سردار تھے قتل و غارت کا شکار ہو گئے، اور اسی کمزور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مکے سے نکال دیا گیا تھا اسی مکہ کا فاتح بنا کر، نہ صرف مکہ کا، پتہ نہیں کن کن علاقوں کا اللہ نے فاتح بنا دیا، زمین کا وارث بنایا. اور سب سے بڑا اسی آیت کا جو وعدہ ہے پوری زمین کا وارث، وہ روایات کے مطابق، شیعہ اور سنی روایات کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وہ تشریف لائیں گے، اور وہ اس پوری زمین کو جب یہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی عدل سے
بھر دیں گے، انصاف سے بھر دیں گے اور پوری زمین پر خدا کے دین کی حکومت کو قائم کریں گے۔ یہ سنت خدا کا اس آیت میں اشارہ ہے۔ اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ سورہ قصص آیت 6 سے ترجمہ۔ اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جن کا انہیں ڈر تھا۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں۔ ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے قرار دینے والے ہیں۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے، آپ کو واقعہ معلوم ہے، فرعون ذبح کروا رہا تھا جو اس کو نجومیوں نے بتایا تھا، تو اللہ نے الہام کیا اور یہ خیال آیا، پیدا ہوا خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ایک جھولے میں ڈالا جو پانی میں تیر سکتا تھا اور دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا، اور اپنی بہن سے کہا کہ ان کو دیکھتی جاؤ کہ یہ جھولا کس طرف جاتا ہے۔ اور پھر فرعون کی قوم یعنی فرعون کی بیوی وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھی تھی، اس کو بچہ بہت پسند آیا، اس کے دل میں خدا نے محبت ڈالی اور وہ بچے کو لے گئی، حالانکہ جس کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے حضرت موسیٰ، فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بچہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، یہ قبطی نہیں ہے، یہ بچہ عبری ہے اور بنی اسرائیل کا ہے۔ اس نے یعنی ظاہر بات اس کو یہ خیال آیا ہوگا دل میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت کرنی تھی اور حفاظت بھی خود فرعون کے گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کے دل میں ایسی محبت ڈالی کہ اس نے فرعون کو قائل کر لیا کہ یہ ہمارے گھر میں پلے اور ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں خیر و برکت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن، اب خدا کہہ رہا ہے اس لیے اٹھا لیے تاکہ موسیٰ انہی کا دشمن بن جائے اور انہی کے لیے غم کا باعث بنے۔ جس کے لیے سینکڑوں بچے ذبح کروا دیے، اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں پالا۔ خدا اس طرح جو کام کرنا ہو اسے کرنا۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ کتنا پیارا بچہ ہے، اسے قتل نہ کرو، کیونکہ اس نے کہا یہ تو بنی اسرائیل کا، اسے قتل کرو، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور جب کہ وہ موسیٰ کو زندہ رکھنے کے انجام سے بے خبر تھے، انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ کیا کرنے لگے۔ اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی، یعنی غم کے مارے ایسی بات کر دیتی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہی اور دشمنوں کو پتہ نہ چلا، یعنی وہ چھپ چھپ کے دیکھتی رہی کہ کہاں جا رہا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ فرعون والوں نے فرعون کے محل میں اٹھا کر حضرت موسیٰ کو لے گئے۔ اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب دودھ پلانے والیاں آئی، حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ خدا کی حکمت تھی، خداوند عالم کا پلان تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا، کیونکہ وہ جاسوسی کر رہی تھی کیا کیا ہو رہا ہے، تو جب دودھ پلانے والیاں بلائی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کسی کا دودھ نہیں قبول کرتے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی دودھ پلانے والی کا بتاتی ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ موسیٰ اس کا دودھ قبول کر لیں گے۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں؟ اور اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تن و مند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو روایات میں بھی آیا کہ فرعون کی جو رہائش تھی وہ عام شہر سے باہر تھی،
اس نے اپنا جو محل وغیرہ بنا رکھا تھا شاید اپنی سیکیورٹی کے لیے پبلک سے ذرا دور تھا. تو حضرت موسیٰ چونکہ محل میں رہا کرتے تھے تو وہ شہر میں داخل ہوئے ایک ایسے وقت میں کہ جب لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کر رہے تھے. تو دوپہر کا وقت تھا یا ایسا کوئی وقت تھا. پس وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے پایا. ایک ان کی قوم میں سے تھا, ایک ان میں سے عبری تھا اور ایک قبطی تھا. ایک فرعون کی قوم والا اور ایک حضرت موسیٰ کی قوم والا آپس میں جھگڑ رہے تھے. اور اس کو حضرت موسیٰ کی قوم والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا. تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے میں موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا. اور یہ آیات یہ بھی بتائیں گے کہ سارے شیعہ اچھے بھی نہیں ہوتے. ابھی اس شیعہ کے بارے میں اس سے جسے قرآن موسیٰ کا شیعہ کہہ رہا ہے اس کی حرکت ذرا سنیے گا. اس نے اپنے دشمن کے مقابلے میں موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو موسیٰ نے دوسرے کو گھونسا مارا اور وہ گھونسے سے اس کا کام تمام ہو گیا. یعنی نیت نہیں تھی قتل کی لیکن وہ لگا ایسے زبردست طریقے سے. حضرت موسیٰ تھے بھی ماشاءاللہ زبردست, تو وہ لگا تو اس کا کام ہی تمام ہو گیا. پھر موسیٰ نے کہا یہ تو شیطان کا کام ہو گیا, یعنی یہ ارادہ نہیں تھا اور یہ کام ہو گیا. بے شک شیطان سری گمراہ کن دشمن ہے. کہا پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا بس مجھے معاف فرما. چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ اس کا جرم ایسا نہیں تھا کہ اس کو مار ڈالا جائے اور نہ ہی حضرت موسیٰ کا ارادہ تھا مارنے کا, لیکن قضائے الہی وہ مکہ ایسا لگا کہ وہ جان سے چلا گیا. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر ہو سکتا ہے بہت سارے سوالات ذہن میں آئے کہ ان سب سوالات کے جواب ہیں کہ جن کی ابھی فرصت نہیں ہے. انشاءاللہ بات کی فرصت میں آپ سوال کر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں جواب عرض کر دیں گے. موسیٰ نے کہا میرا رب جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. یہ مجرم کون ہے آپ ان آیات میں غور کریں. موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے. دوبارہ اب داخل ہوئے. اب چونکہ ایک بندہ بھی مار چکے ہیں اور بندہ بھی فرعون کی قوم کا ہے. اب حضرت موسیٰ ذرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میرے ساتھ, لہذا ذرا الرٹ تھے, ہوشیار تھے. اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی آج پھر موسیٰ سے مدد مانگ رہا ہے. وہی والا وہ جو شیعہ تھا وہ دوبارہ ایک اور قبطی سے پھر جھگڑا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یقیناً سری گمراہ شخص ہے, تو ہر روز نیا پھٹا کرتا, کل تو اس سے لڑ رہا تھا اور آج تو اس سے لڑ رہا ہے. لیکن بالآخر حضرت موسیٰ نے اپنی اس ذمہ داری کی وجہ سے, کیونکہ وہ کمزور قوم سے تھا دوسرے طاقتور قوم سے, تو اس پر ہاتھ ڈالا. اس کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا جھگڑا ختم کرائیں. جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا, اس کا بھی اور حضرت موسیٰ کا بھی, فرعون کی قوم میں سے, تو اس نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا. اب حضرت موسیٰ کو پتہ چلا کہ بات نکل گئی اور ان کو پتہ چل گیا فرعون والوں کو کہ اس بندے کو وہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا. کیا تم زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ یعنی تو اس طرح بندوں کو مار مار کر اپنے آپ کو ایک جابر اور زبردست ثابت کرنا چاہتا ہے. شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں. یہ مومن آل فرعون, روایات کے مطابق جن کا نام جناب حزقیل تھا, یہ فرعون کی قوم کے تھے, ایمان لا چکے تھے حضرت موسیٰ پر, لیکن ظاہری طور پر فرعونی بنے ہوئے تھے. اور ایک ایسا کردار کہ جو تاریخ اسلام میں جناب ابو طالب کا علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار ملتا ہے کہ ظاہری طور پہ کفار مکہ کیا سمجھتے تھے, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, لیکن جو وہ پلان بناتے تھے وہ پھر کہتے تھے کہ ابو طالب کو بھی شامل کرو, اور جناب ابو طالب کی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی بھی ٹھیک سے اپنے پلان پر وہ عمل نہیں کر سکتے. لہٰذا جیسے جناب ابو طالب دنیا سے جاتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے کہ اب آپ ہجرت کر جائیں, اب آپ یہاں پر نہ رہیں. وہ جس کو اللہ نے اپنی پناہ کہا الم یجد کا یتیمن فآوا, ہم نے آپ کو کیا یتیم نہیں پایا اور آپ کو پناہ دی. اب وہ پناہ دنیا میں نہیں ہے, اب آپ مکہ سے ہجرت کر دیں. اس کے بعد رسول اللہ پر سختیاں بہت زیادہ شدید ہوگی اور پھر رسول اللہ نے ہجرت بھی کر لی. تو یہ مومن آل فرعون
یہ فرعون کی اس کو جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی، جو بنیادی اس کی کمیٹی تھی، اس کا رکن تھا یہ. اور فرعون اپنی جو بھی اس نے کام کرنا ہوتا تھا ان کو بلا کر ان کے مشورے سے وہ سٹیپ لیا کرتا تھا. اب جب بھی پلان بناتا فرعون کوئی، یہ بھی وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بعض جگہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس پلان میں یہ خرابی ہے فلان کر کے، تو فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں ہونے دیتے تھے حضرت موسیٰ کے خلاف. لیکن ظاہراً یہ ڈیسیجن جو تھا یہ جب ہوا اس کمیٹی میں اور یہ ہوا گیا کہ موسیٰ نے بندہ مار دیا ہماری قوم کا، لہٰذا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، تو یہ پھر وہاں سے تو خیر جیسے بھی انہوں نے صبر کیا ہوگا، لیکن جیسے وہ میٹنگ ختم ہوئی یہ گویا کہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور کیا کہنے لگے، اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، پس یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے. چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے اور یہ کہنے لگے، اے پروردگار مجھے قوم ظالمین سے بچا. اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائے گا. اور یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ آیات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام مدینہ سے جب نکل رہے تھے تو امام کی زبان پر انہی آیات کا ورد تھا. اور وہ کیا؟ فخرج منہا خائفا یترقب، کہ وہ موسیٰ خارج ہوئے، نکلے اپنے شہر سے حالت خوف میں. یہ وہ خوف نہیں ہے جو بزدلوں کو ہوتا ہے، یہ کہ دشمن حملہ نہ کر دے. ایک خوف وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بندہ بہت الرٹ، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے دشمن نہ آ جائے، اس حالت. یترقب اس کی مزید وضاحت کرتا ہے. حالت ترقب میں، ترقب یعنی پوری چاروں طرف نگاہ رکھنا کہ کہیں سے حملہ، کہیں سے گرفتار کرنے کے لیے لوگ نہ آ جائیں. تو یہی آیت امام حسین علیہ السلام تکرار فرما رہے تھے، فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور فرما رہے تھے کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. اس ظالم قوم سے بچنے کے لیے اور قیام کرنے کے لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. 1 گھنٹہ تمام ہے، انشاءاللہ کل بھی ہم 1 گھنٹہ ہی کریں گے. اور آج چونکہ پہلا دن تھا تو نسبتاً کچھ وضاحتیں زیادہ تھیں، اور کل چونکہ بالعموم قصہ ہی ہے تو ہم وضاحتوں کو کم کر کے انشاءاللہ زیادہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد.